جو مذہب تمہارے نبی کو ولد الحرام کہتا ہے اور جو مذہب تمہارے نبی کی ماں کو زانیہ کہتا ہے، اس سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، میٹنگیں کرتے ہو، ان کے ساتھ تعامل کرتے ہو، اور ہم مسلمانوں سے بغض رکھتے ہو۔ جن مسلمانوں کی کتاب تمہارے نبی کے، کیسے میں آپ کو سمجھاؤں یار، آسان کر کے چلو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک امت ہوئے یہود، دوسری امت ہوئی ہے نصارہ، یہ آسمانی مذہب کے قائل لوگ ہیں، ان کے پاس تورات ہے، ان کے پاس انجیل ہے، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ، یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ۔ درمیان میں آ گئی امت محمدیہ، امتن وسطن، اعتدال پسند امت۔ یہودیوں نے کہا حضرت عیسیٰ الیاذ باللہ ولد الحرام ہے، یہودی آج بھی حضرت عیسیٰ کو گالیاں نکالتے، مائی مریم کو بھی گالیاں نکالتے۔ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ مریم کے ناجائز تعلقات تھے یوسف نجار آدمی کے ساتھ، اسی کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولد الحرام ہے، یہ جو کہتے ہیں نا بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ یہود کا خیال ہے۔ اور مرزا قادیانی نے بھی یہی بکواس کی، مرزا قادیانی نے بھی اپنی کتابوں میں یہی کہا حضرت عیسیٰ کی ماں نانیاں کنجری عورتیں تھیں، قادیانی نے بھی یہی لکھا۔ جو کچھ یہودیوں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ کے خاندان کے بارے میں، مرزا قادیانی نے بھی حضرت عیسیٰ کے اس مقدس خاندان کے بارے میں یہی کچھ کہا۔ عیسیٰ ولد الحرام ہے، مائی مریم جو ہیں ان کے ناجائز تعلقات تھے، یہ یہودیوں کا خیال تھا۔ دوسرا مذہب ہے عیسائیوں کا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا، یہودیوں نے گھٹایا اور عیسائیوں نے بڑھایا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ نور من نور اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کی جز ہے، یہ عیسائیوں نے کہا ابن اللہ ہے۔ اور یہودیوں نے کیا کہا؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدان، میری زبان اجازت بھی نہیں دیتی، انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہی یہودی اور عیسائی آج ایک دوسرے کے بھائی ہیں، گلے مل رہے ہیں، دوستی ہے دونوں کی آپس میں، محبت ہے۔ عیسائیوں کو شرم نہیں آتی، دنیا بھر کے عیسائیوں کو حیا نہیں آتی۔ جو مذہب تمہارے نبی کو ولد الحرام کہتا ہے اور جو مذہب تمہارے نبی کی ماں کو زانیہ کہتا ہے، اس سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، میٹنگیں کرتے ہو، ان کے ساتھ تعامل کرتے ہو، اور ہم مسلمانوں سے بغض رکھتے ہو۔ جن مسلمانوں کی کتاب تمہارے نبی کے ماں کے بارے میں کہتی ہے امہ صدیقہ، یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے پاکیزہ بنایا ہے، اللہ نے تجھے جہان بھر کی عورتوں پر چنا ہے۔ اس مذہب کی کتاب کو آگ لگاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ میرے مذہب کی کتاب ہے نا، میرے دین کی کتاب ہے نا، میرے نبی پہ اتری ہے نا، اس کی 114 صورتیں ہیں۔ کوئی صورت ہے صورت عائشہ، صورت فاطمہ، ہماری جو معزز مسلمانوں کی سمت کی خواتین ہیں ان کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے، اس خاتون کے نام پر صورت ہے۔ قرآن ہمارا ہے، کتاب ہماری ہے، اس میں جو صورت ہے اس کا نام کیا ہے؟ سورت مریم۔ میرے آقا کا نام پورے قرآن میں 4 مرتبہ ہے، صرف 4 مرتبہ قرآن نے میرے نبی کا نام لیا، محمد صلی اللہ
ایک مرتبہ اللہ نے میرے نبی کا نام لیا احمد پورے قرآن میں، اور حضرت عیسیٰ کا نام 25 سے زیادہ مرتبہ ہے اس قرآن نے نام لیا، ان کی تعریفیں کی ہیں۔ ہم سے دشمنی کرتے ہو، ہماری مخالفت کرتے ہو، ہمیں دہشت گرد کہتے ہو۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دو مذہب جو ہیں دنیا میں، یہودی اور عیسائی، ان میں افراط تفریط ہوئی۔ ایک نے حضرت عیسیٰ کو کم کیا، ان کو گالیاں دی، ان کی والدہ کو گالیاں دی۔ دوسرے مذہب نے جو عیسائی ہیں انہیں ابن اللہ کہا، اللہ کا حصہ مانا، الہ مانا۔ درمیان میں آئی امت محمدیہ، یہ ہے اعتدال پسند امت۔ اس نے کہا عیسائی بھی غلط کہتے ہیں، اس نے کہا یہودی بھی غلط کہتے ہیں، وہ ولد الحرام نہیں ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ عبداللہ ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ صاحب معجزات ہیں۔ اور عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے اس کتاب نے کہا وہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ عبداللہ ہے۔ یہ میں نے کذالک جعلناکم امتاً وسطا، یوں ہم نے بنایا تمہیں معتدل پسند امت۔ یعنی عیسائی اور یہودی افراط تفریط کرتے تھے، درمیان میں یہ امت آئی جو اعتدال پہ چلنے والے ہیں۔ لِتَكُونُوا، اب غور کرنا ذرا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، علی الناس، کس پر؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ امت کو۔ کس کو؟ مجھے، آپ کو، کس کو؟ صحابہ کو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ سارے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کے رسول ہو جائیں گواہ صرف تم پر۔ تم ہو جاؤ گواہ کس پر؟ اور رسول صرف تم پر کرو مانا۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ناظر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی صرف تم پر حاضر ناظر ہو اور تم کیا ہو۔ یہاں تو امت کا مرتبہ نبوت سے بڑھ رہا ہے جناب، یہاں تو امت کا مرتبہ نبوت سے بڑھ رہا ہے۔ نبی صرف تم پر گواہ ہو اور تم کیا ہو؟ سارے لوگوں پر گواہ ہو۔ یہ تو کوئی معنی نہ ہوا۔ معنی بندیالوی کرتا ہے، اور معنی کیا شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے رحمت اللہ علیہ نے۔ قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ ابھی تو دیوبند کا مدرسہ بھی نہیں بنا تھا، ابھی تو بریلی کا مدرسہ بھی نہیں بنا تھا، یہ تو بعد میں مدرسے بنے ہیں، پھر دیوبندی چلے، بعد میں مدرسہ بنا بریلی، تو پھر بریلوی بن گئے۔ یہ دیوبندی بریلوی کوئی مذہب کا نام ہے، مسلک کا نام ہے؟ حد ہو گئی ہے یار بھئی، یہ کوئی مذہب کا نام ہے بریلوی اور دیوبندی، یا دین کا نام ہے؟ بھئی جنت میں صرف دیوبندیوں نے جانا ہے، یا جنت میں صرف بریلویوں نے جانا ہے؟ اگر جنت میں صرف دیوبندیوں نے جانا ہے، سعودی عرب والے کتنے جانا؟ وہ تو دیوبندی نہیں ہے، وہ جو اس علاقے کے سارے مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ یہ کیا ہوا کہ دیوبندی ایک مذہب کا نام ہے، بریلوی ایک مذہب کا نام؟ کوئی مذہب کا نام نہیں ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ جو درس میں آئے ہیں وہ میری بات کو غور سے سنیں۔ علی گڑھ کے پڑھے ہوں کو علیق کہتے ہیں، علی گڑھ کے پڑھے ہوں کو علیق کہتے ہیں۔ جامعہ ازہر میں جو پڑھے ہیں ان کو ازہری کہتے ہیں۔ مظاہر العلوم میں جو پڑھے ہیں ان کو مظاہری کہتے ہیں۔ ندوے میں جو پڑھے ہیں ان کو ندوی کہتے ہیں۔ دیوبند میں جو پڑھے ہیں، بریلوی مدرسوں میں جو پڑھے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟
اور یہ نسبت ہے مدارس کی طرف، یہ دیوبند کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ بریلی کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی مذہب کا نام نہیں ہے، مسلک کا نام نہیں ہے کہ نجات کا دار و مدار دیوبندیت پر ہے یا نجات کا دار و مدار بریلویت پہ ہے۔ نجات کا دار و مدار اللہ کے قرآن پر ہے، محمد کے فرمان پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔